نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، ہر بندے کی ضرورت، ہر بندے کی خواہش اور چاہت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ یا تو وہ بندہ ہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ دوسرے کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی کیا خواہش ہے، کیا چاہت ہے۔ ایک خواہش تو ایسی ہے جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور آخرت میں وہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اب آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو دنیا میں نہیں ملیں، جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں، اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کانوں نے سنی، نہ کسی کے دماغ میں وہ آئیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک پانی کی نہر جا رہی ہے مشرق کی طرف، یہ خیال آتے ہی فوراً اس نہر کا رخ بدل جائے گا۔ اب یہ خواہش جو ہے دنیا میں اس طرح ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ کر اس طرح نہر کو موڑ سکتا ہے؟ ایک پرندہ درخت کے اوپر بیٹھا ہے، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ پرندہ، میں اس کا کباب بنا کے کھاؤں، اس کا گوشت کھاؤں، اس کو بھون کر کھاؤں۔ جیسا خیال میں آئے گا، ایک منٹ کے اندر، منٹ بھی بڑا ہے، سیکنڈ کے اندر وہ تلا ہوا، بھنا ہوا، پکا ہوا ایک سونے کے طشت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کھا کے اس کی ہڈیاں پھینکو گے، وہ اڑ کر پھر بیٹھ جائے گا درخت پہ۔ پھر وہ کہے گا، میں نے جنت کی سیر کی، نہر سلسبیل کا پانی پیا، مختلف چشموں کا جنت میں سے پانی پیا، مجھے کھاتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کو کھا کے ہڈیاں پھینکے گا، وہ 70 مرتبہ زندہ ہو کے پھر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے وہاں موت نہیں ہے۔ موت کو بھی آخر ذبح کر دیا جائے گا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب اس موت کو بھی ختم کرو، ذبح کرو۔ ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ تو خواہشات ہیں جو جنت میں پوری ہوں گی۔ ہاں، دنیا کے اندر انسان کی ضرورت کی خواہش، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی کوئی ایسی چیز جیسے فرنیچر وغیرہ، فریج وغیرہ، کوئی مشینری ہے کسی کام کے لیے، کوئی جگہ کی ضرورت ہے، یعنی جو جائز آپ کی ضرورت ہے، یہ ساری جائز ضرورتیں ایسے ایک وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائیں گی جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ناجائز نہ ہو، ساری خواہشات تو جنت میں پوری ہوں گی، وہ تو سمجھ گئے آپ۔ لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کو مال اور دولت چاہیے، جتنا ضرورت ہے خواہش کریں گے، اب اللہ دے گا۔ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ ہاں جی، جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ لیکن معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اللہ سے مانگو اور کہو، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے تو وہی کر دے۔ جب آپ نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑا، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ہر ضرورت پوری کرے گا۔ آپ نے 10 جمعہ تک مسلسل، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوتے ہی
رات جمعے کی شروع ہو جاتی ہے، شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، رات اور دوسرے دن جمعے کی مغرب تک، سورج غروب ہونے تک یہ ٹائم ہے۔ آپ نے پڑھنا المغنی الغنی، یہ آپ نے 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے رات اور دن میں۔ 10 جمعے یہ مسلسل پڑھیں، اور اس کے بعد اسی وظیفے کو صبح و شام 100 دفعہ پڑھتے رہیں، زندگی کا معمول بنائیں۔ جو خواہش کریں گے، جو جائز قسم کی ضرورت ہوگی، آپ کو جتنی دولت چاہیے ہوگی اللہ آپ کو دے گا، اور ایسی پاکیزہ دے گا، ایسی نورانی دے گا جس کو آپ خرچ کریں گے اور ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ 10 گنا دنیا میں ملے گا، 70 گنا پھر آخرت میں ملے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ مختصر سا ہے، یا مغنی الغنی، یہ وظیفہ 10,000 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش ضرورت کو پورا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔